اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 اگست 1988 وہ دن ہے کہ جس دن شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اپنے ہر دل عزیز قائد علامہ سید عارف حسین حسینی کی شخصیت سے محروم ہو گئے۔ اسلام کے دشمنوں نے اس عظیم شخصیت کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انہوں نے شہادت کے اعلیٰ اور عظیم مقام کو حاصل کر لیا جس کے آرزو اور تمنا میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ قائد شہید کی شخصیت کئی اعتبار سے منفرد اہمیت کی حامل ہے، اور جو کارنامے انہوں نے اپنی حیات میں انجام دیے اور اپنی زندگی میں جو آثار وہ چھوڑ گئے وہ آج تک اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اہمیت کے حامل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال باقی ہے کہ قائد کی شخصیت میں وہ کون سے اہم عناصر تھے جن کے ذریعے سے اتنی کم مدت میں انہوں نے یہ وسیع اعمال انجام دیے، بہت وسیع سطح کے اوپر تحرک کیا اور اس زمانے میں انجام دیے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اعتبار سے سخت ترین زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے استبداد اور جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں ان کی جمہوریت کے لیے کوشش، اسلام کے لیے کوشش، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کوشش اور پورے عالم اسلام کے لیے ان کی کوششیں ناقابل تصور ہیں۔ اتنے کم مدت میں ان شدید حالات میں اس عظیم شخصیت نے کس طریقے سے کام انجام دیے۔ اگر کوئی علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شخصیت پہ تبصرہ کرنا چاہے تو چند نکات ان کی شخصیت کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز انہی نکات کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت ایک معنوی شخصیت نظر آتی ہے۔ وہ دنیا کے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو سیاسی گٹھ جوڑ کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، جو سیاسی چال بازیوں کے ذریعے سے اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قائد شہید کی شخصیت ایک معنوی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین محکم رکھتا ہے، ان کے نبی اور آل نبی کے اوپر یقین پائیدار اور محبت ان کے دل کے اندر ہے، اور اس محبت اور یقین کے نتیجے میں ان کی شخصیت تشکیل پائی ہے۔ لہذا جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی سیاستدان نہیں کرے گا وہ قائد شہید اپنی معنویت کے ذریعے سے انجام دے دیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا چیلنج وہ قبول کر لیا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے اوپر یقین محکم تھا، اور اپنے اعمال کے اندر انتہائی راستگو اور اپنے اعمال کے اندر بغیر کسی غلط وسیلے کو استعمال کرنے والے، صاف ستھرا عمل انجام دینے والے اور ایسا کام کرنے والے جو میں عرض کروں گا کہ عین معنویت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو۔ آپ ان کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے کوئٹہ کے واقعے کی طرف توجہ فرمائیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ کے سانحے کے اندر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیانات دینا شروع کیے۔ ایک موقع پر ایک سیاسی رپورٹر نے یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ جو بیان دے رہے ہیں یہ تو آپ کے لیے مشکل کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں کہ کون سی چیز میرے لیے مشکل کا سبب بنے گی، یہ حق اور حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی سیاستدان یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ حق اور حقیقت کو سیاسی بیانات کے اندر جاری کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کی طرف توجہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے ایک حق ہے اور اس حق کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس حق کے اوپر ہم نے چلنا ہے، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے اہم عنصر تھا۔ انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اعلیٰ سطح کے اوپر برقرار رکھنے والے تھے۔ ایک ایک نفس انسانی کی ان کے نزدیک قیمت تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ جو معمولاً سیاستدانوں کے اندر ہوا کرتا ہے کہ مفادات برتری رکھتے ہیں انسانوں کی جانوں کے اوپر، ان کے نزدیک جانوں کا احترام سب سے زیادہ تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ چند افراد کی شہادت پر وہ ایک لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم کراچی سے کوئٹہ تک جائیں گے، اپنے ان شہداء کی یاد میں، اپنے ان مظلوموں کی یاد میں کہ جو اس واقعے کے بعد جیلوں کے اندر ڈال دیے گئے تھے، جن کے حقوق کو پامال کر دیا گیا تھا۔ تو یہ قائد کی ایک عجیب شخصیت تھی، اور اس شخصیت کے ساتھ کہ یہ معنوی شخصیت تھی، حق اور حقیقت پہ چلنے والے تھے، انتہائی شجاع اور نڈر۔ ارادے کی سستی یا تزلزل یا خوف خطرہ یہ ان کی لغت کے اندر موجود نہیں تھا۔ جو ارادہ کرتے تھے پائیدار باقی رہنے والا، اور جو ارادہ کرتے تھے وہ نڈر اور شجاعت کا مظہر ہوا کرتا تھا۔ لہذا دنیا شاید ان کو ڈرانے کی کوشش کرے لیکن ان کے اندر خوف
بالکل نہیں تھا، ان کے اندر اپنے ارادے کے اندر استقامت تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنی اس معنویت اور شجاعت کے ساتھ وہ ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے ساتھ ٹکرا گئے۔ معمولاً لوگ اپنے ذہن میں یہ سوچا کرتے ہیں کہ مذہب تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو مسجد کے اندر محدود کر دے، امام بارگاہوں کے اندر محدود کر دے، محافل و مساجد کے اندر محدود کر دے، لیکن ان کا دین، ان کا مذہب ان کو ظالم کے مقابلے پر لانے والا تھا، جیسے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات تقاضا کرتی ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا اور ظلم کو نظر انداز کر دیا، نہیں، انہوں نے سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے زمانے کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ لہذا ضیاء الحق کے خلاف جس انداز میں انہوں نے کام کیا وہ اس زمانے کا کوئی شخص نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں اس زمانے کے سیاسی حالات کا علم ہے، اور اس زمانے کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ کسی نہ کسی سطح پر ضیاء الحق کے ساتھ رابطے کو ترجیح دیا کرتی تھیں اور چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ٹکراؤ نہ ہو، اور وہ مرد مجاہد اس قسم کے تھے کہ وہ براہ راست تنقید کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے جعلی کچھ بیانات اخبار میں چھپوائے اور کہا کہ عارف حسین حسینی جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مفاہمت کرنے کو تیار ہو گئے۔ ہم نے خود ان کی تقریر سنی ہے جو شہادت سے انہوں نے صرف 2 دن پہلے اس شہر کراچی کے اندر ارشاد فرمائی۔ اس تقریر کے اندر جو آخری ان کا دورہ کراچی میں تھا، اس تقریر کے اندر موضوع یہ تھا کہ انتخابات ہونے والے تھے اور انتخابات کے اندر سیاسی جماعتوں کو جماعت کی سطح پر شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی انتخابات جو ہوں گے اس میں سیاسی جماعتیں شرکت نہیں کریں گی، انفرادی سطح پر شرکت کی جائے گی، ایک ایک شخص اپنی سطح پر انتخابات لڑے گا۔ قائد شہید نے اعتراض فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس نے جماعتوں کو ہٹا کر فرد کا انتخابات لڑنے کا کہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کسی طرح افراد کو خریدنا آسان ہو جائے۔ اگر کوئی شخص پارٹی کی بیس پر آتا ہے تو پارٹی کی بیس پر آنے کے نتیجے میں اس کے پاس پارٹی کی بیکنگ ہوتی ہے، پارٹی کی حمایت ہوا کرتی ہے، لیکن اگر انفرادی سطح پر میدان میں آئے گا تو اسے ڈرانا دھمکانا آسان ہوگا، خریدنا آسان ہوگا۔ آپ قائد شہید کی تقریر اٹھا کر دیکھیے کہ کس برے انداز میں انہوں نے، یعنی کس طریقے سے انہوں نے اس برے قدم کی مذمت کی ہے کہ وہ سیاسی اعتبار سے بہت برا قدم تھا، انہوں نے اس کی مذمت کی۔ پوری زندگی اپنے ضیاء الحق جیسے ظالموں کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے گزار دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوم کے لیے جو راہ عمل طے کرنے کی کوشش کی۔ آپ ان کی تقاریر دیکھیے، ایک تقریر کے اندر جس کا حوالہ ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ کہاں پر انہوں نے ارشاد فرمائی، اس طریقے سے خطاب فرمایا کہ قوم کی معاشی حیثیت کیسے بحال کی جائے، قوم کی معاش کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے۔ تو ایک وسیع اور جامع شخصیت کہ جو چاہتی تھی کہ ملت شیعہ مختلف ٹکڑوں میں بٹنے کے بجائے ایک واحد پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں، ان کے اتحاد کو محفوظ کر دیا جائے، ان کی طاقت لوگوں کے سامنے آئے اور وہ مفادات، وہ مقاصد کی خاطر سیاست کرنے والے وہ برکنار ہو جائیں، وہ ہٹ جائیں اور اس قوم کو واقعاً کمال اور ترقی کے راستے کے اوپر گامزن کر دیا جائے۔ اسی کام کے تحت ان کے کام کے اندر ہمیں منصوبہ بندی بھی نظر آتی ہے کہ خاص منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے والے تھے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کبھی بھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھی۔ یہاں تو حکومتی سطح پر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے، جو ہوتی بھی ہے وہ انتہائی ناپائیدار ہوتی ہے۔ ہم نے یہ ان افراد سے بھی ملاقات کی کہ جن کو قائد شہید نے منصوبہ بندی کے لیے مامور کیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیں اور اس قوم کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی تیار کریں جس میں اطلاعات کو جمع کیا جائے، معلومات کو جمع کیا جائے اور قوم کے لیے سوچا جائے کہ یہ قوم اگلے 10 سال میں کیا کیا اہداف حاصل کر سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قائد شہید کی شخصیت ایک وسیع شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کی وسعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام خمینی نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو ارشاد فرمایا کہ ایک عزیز فرزند آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور میں ایک عظیم فرزند سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے، امام خمینی نے اپنے خطاب کے اندر مسلسل اس بات کے اوپر تاکید کی کہ شیعہ قوم کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائد شہید کے افکار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں آج بھی یہ چیز ضروری ہے، اور ان کے افکار میں اتنی وسعت ہے کہ 17 سال 18 سال گزر جانے کے باوجود وہ اپنی افادیت کے اوپر باقی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے ان کی قدر نہیں کی، بدقسمتی سے جس وقت وہ تشریف فرما تھے اس موقع پر ان کی اس طریقے سے حمایت نہیں کی گئی،
جس طریقے سے کیا جانا چاہیے. یعنی ان کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی تقاریر میں ارشاد فرماتے تھے کہ کئی سال تو مجھے اس بات میں لگ گئے کہ میں ثابت کروں کہ میں یا علی مدد کا مخالف نہیں ہوں، کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. اور یہ کہتے وقت خود ان کی آنکھیں نمدار ہو جایا کرتی تھیں، آنسو بہانے لگتے تھے کہ میں جس نے ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی ہے، میں لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرتا ہوں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. یہ وہ ظلم ہے جو ان کی شخصیت کے خلاف انجام پایا. اور بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی بعض افراد عجیب و غریب چیزیں ان سے منسوب کر کے اس ظلم کو ان کے حق میں انجام دیتے ہیں. ان کی شخصیت کا خلاصہ عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. ان کی شخصیت کا خلاصہ ولایت فقیہ کے نظام کی حمایت ہمیں نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے امام خمینی کے سامنے مطیع تھے وہ، جس طریقے سے امام خمینی کے سامنے اطاعت کرنے والے تھے وہ ناقابل تصور ہے. یعنی ہمارے ایک دوست نے جب ولی فقیہ کا ایک خط ان کی خدمت میں پہنچایا جو ایک مناسبت سے ان کے لیے تحریر کیا گیا تھا، تو خط دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ جب علامہ صاحب نے وہ خط لیا جو ولی فقیہ کی طرف سے آیا تھا تو اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسہ کیا اور باوضو ہوتے ہوئے انہوں نے اس خط کو مطالعہ فرمایا. اس حد تک احترام ولایت فقیہ کا ان کی شخصیت کے اندر موجود تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جامع شخصیت، ایک وسیع شخصیت ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ظالموں کے لیے ایسی ہی شخصیتیں ناقابل تحمل ہوتی ہیں کہ وہ ایسی ہی شخصیتوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنی ظلم و بربریت کے ذریعے سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. قائد کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو زندہ رہنے والی ہے. آج ہمارے پاس ان کی تقاریر کے مجموعے موجود ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کتب تحریر ہوئی ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو آگہی اور بصیرت دینے کے لیے مختلف محافل اور سیمینارز منعقد ہوا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں آگہی حاصل کریں، ان کے افکار و خیالات سے شعور حاصل کریں، بصیرت حاصل کرتے ہوئے ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. خدا متعال ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے ان درجات سے ہمکنار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شہداء کے لیے مختص کیے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. ممتاز عالم دین علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح پشاور میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. کے ساتھ بیت عالم دین ممتاز خطیب اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح بعض نامعلوم افراد نے پشاور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا. علامہ کی عمر 42 سال تھی. قتل کے واقعے کی تفتیش فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے. علامہ عارف حسین الحسینی پر جی ٹی روڈ پر واقع جامع معرفت الاسلامیہ میں اس گولیاں چلائی گئیں جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے. حملے سے وہ شدید زخمی ہو گئے. انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر راستے ہی میں جاں بحق ہو گئے. علامہ عارف الحسینی 1946 میں پاچنا میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے جہاں انہوں نے 6 سال تک نامور علماء سے اکتساب کیا. 1970 میں علامہ عارف حسین الحسینی قم چلے گئے اور مدرسہ حجتیہ میں اعلیٰ دینی تعلیم مکمل کی. علامہ عارف حسین الحسینی کی نماز جنازہ کل شام 6 بجے جناح پارک پشاور میں ادا کی جائے گی جس کے بعد ان کا جسد خاک کی تدفین کے لیے کراچی لے جایا جائے گا. راولپنڈی میں صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک بیان میں علامہ کے سفاکانہ قتل پر گہرے صدمے اور انہوں نے کہا کہ ہر محب وطن شخص اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے. یہ گھناؤنا جرم ایک فرد واحد کے خلاف نہیں بلکہ پوری قوم کے خلاف ہے. صدر مملکت نے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں اور ان کے ایجنٹوں کی سازش ہے جو پاکستان کے اتحاد اور یکجہتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک خصوصی انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے مولانا عارف حسین الحسینی جیسے عظیم رہنما محب وطن خادم اسلام اور خادم پاکستان کی اچانک موت کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا. مجھے آج صبح جب اس المناک واقعے کی خبر ملی
تو پہلے تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا عارف حسینی نہ صرف ذاتی طور پر ایک پارسا اور شریف النفس شخص تھے، بلکہ وہ مسلمانوں میں اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، اور ان علماء اور رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھی، اور میرے خیال میں خدمت اسلام کا اولین اور بنیادی تقاضا اتحاد اور یکجہتی ہے۔ ایسی شخص کا یوں ہماری صفوں سے اٹھ جانا یقیناً ایک ملی سانحہ، قومی نقصان اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک شدید دھچکا ہے۔ میری ان سے ذاتی ملاقات تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مفتی جعفر حسین مرحوم مغفور کے بعد اگر ان کے جانے کا کوئی خلاف اوپر کر سکتا تھا تو میرے خیال میں مولانا عارف حسینی صاحب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسی کارروائی یقیناً ملک دشمن عناصر اور ان کے ایجنٹوں کی گھناؤنی سازش کا نتیجہ ہے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و سکون اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رہے، جو نہیں چاہتے کہ بھائی بھائی آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں اور پاکستان متحد، مضبوط اور خوشحال ہو۔ میں اس صفاکانہ کارروائی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور تمام اہل وطن خاص کر جناب عارف الحسینی کے عزیز و اقارب ساتھیوں اور پیروکاروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس المناک اور اشتعال انگیز واقعے پر صبر و تحمل سے کام لیں، نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور پوری یکجہتی کے ساتھ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ میں ذاتی طور پر اور حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گھناؤنی سازش کے مرتکب افراد کو گرفتار کرنے اور کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ میں تمام متعلقہ حکام خاص کر صوبہ سرحد کی انتظامیہ کو پہلے ہی ہدایت کر چکا ہوں کہ ملزموں کو قانون کے مطابق اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لائیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جواب رحمت میں جگہ دے، پسماندگان اور پیروکاروں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملا سکیں۔ آمین۔ صدر مملکت نے علامہ عارف حسین الحسینی کی بیوہ کو بھی ایک تعزیتی پیغام بھیجا ہے، جس میں انہوں نے علامہ کی عظیم مذہبی اور دینی خدمات اور نفاذ شریعت کے لیے ان کی کوششوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور آپ کو اور آپ کے غمزدہ خاندان کو اس ناقابل تلافی نقصان کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق نے پشاور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس گھناؤنے جرم کی تفتیش اور تحقیقات میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ جرم کی خبر ملی تو میں نے اسی وقت 2-3 تفتیشی ٹیمیں مقرر کر لی، اور مجھے کافی بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹیمیں اپنا کام جلد مکمل کر لیں گی، اور جو بھی اس جرم میں ملوث پایا گیا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہاں پر میں پشاور کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے بھی آج جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے سب کے لیے ایک قسم کا نمونہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ ملک نسیم احمد آہیر نے ایک بیان میں علامہ عارف الحسینی کے بہیمانہ قتل کے واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ مرحوم ایک عظیم محب وطن اور ممتاز مذہبی رہنما تھے۔ ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ علامہ عارف حسین الحسینی کا قتل ایسے تقریبی عناصر کی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے جو معاشرے کے مختلف طبقوں میں نفرت اور مخاصمت کے بیج بو کر ملک کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 p.m. Pakistan Standard Time. The headlines. Pakistan has rejected Soviet arms on a massive scale to Kabul regime by withdrawing Soviet forces. The namaz-e-janaza of the renowned religious leader Allama Arif Hussain al-Hussaini was offered in Peshawar this afternoon. The President, General Muhammad Ziaul Haq, participated in the namaz-e-janaza. The Federal Minister for Information and Development, acceptable to all Afghan factions, janaza of the renowned assassinated Shia scholar and President of the Tehreek-e-Nifaz-e-Fiqh Jafriya, Allama Arif Hussain al-Hussaini, was offered at the Jinnah Park in Peshawar this evening. A large number of people representing all walks of life and coming from all parts of the country attended the congregation, which was led by Ayatollah Jannati, representative of Iran's spiritual leader Ayatollah Ruhollah Khomeini. The President, General Muhammad Ziaul Haq, also participated in the namaz-e-janaza of the late Allama. A high-level delegation from Iran, which flew into Peshawar this morning, also attended the namaz-e-janaza of Allama Arif Hussain al-Hussaini. Late Allama Arif Hussain al-Hussaini was assassinated yesterday by an unidentified gunman when he was on his way to his room after Fajr prayers. Earlier, a large number of people from all walks of life paid their last homage to Allama Arif Hussain al-Hussaini. His body was placed for public viewing at the Jamiatul Muarif al-Islamiyya in Peshawar city, where hundreds of people filed past in solemnity amidst touching scenes. Soon after the news of Allama Sahab's assassination spread around, a large number of people, including Shia Sunni ulamas, converged in Peshawar from all parts of the country to have a last glimpse of Allama Sahab and participate in his namaz-e-janaza. al-Hussaini की नमाज-ए-जनाजा आज शाम पेशावर में अदा की गई। उनकी मैयत हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार पहुंचाई गई, जहां कल सुबह अल्लामा मरहूम को उनके आबाई गांव पहवाड़ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज-ए-जनाजा से पहले जिंदगी के तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुमताज आलमीरीन और तहरीक-ए-निफाज-ए-फिक़्ह जाफरिया के सदर अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी का आखिरी दीदार किया। जो ही अल्लामा साहब के कत्ल की खबर फैली, शिया और सुन्नी उलमा समेत लोग बड़ी तादाद में पेशावर पहुंचना शुरू हो गए ताकि उनका आखिरी दीदार और मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। अल्लामा साहब को जामिया अल-मारिफ अल-इस्लाम में किसी नामालूम शख्स ने कल सुबह उस वक्त गोली मार दी जब वो फजर की नमाज के बाद अपने हुज्रे की तरफ जा रहे थे। मरहूम की नमाज जनाजा जनाब पार्क में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नुमाइंदे आयतुल्लाह जन्नती ने अल्लामा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी की नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लामा साहब एक जय्यद आलिम और अजीम मुकर्रर थे और उनकी आलम इस्लाम और मुल्क की यकजहती और सलामती के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। सदर ने मैयत पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। ईरान के आला सतह के वफ्द के दूसरे अरकान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। सेनेट के चेयरमैन जनाब गुलाम इसाक खान, सीनियर विफाकी वजीर जनाब मोहम्मद असलम खटक, सूबाई गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमीर गुलिस्तान जंजुआ, सूबे के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक, विफाकी और सूबाई वज़रा और शिया और सुन्नी उलमा ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद ईरानी वफ्द के अरकान ने, जिनकी क़ियादत आयतुल्लाह जन्नती कर रहे थे, गवर्नर हाउस पेशावर में सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से मुलाकात की। इस मौके पर सदर ने अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया और इसे एक अजीम सानिहा करार दिया। वफ्द में आयतुल्लाह मुंतजरी, ईरानी सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के नुमाइंदे शामिल थे। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों, सियासी रहनुमाओं, उलमा किराम और मशाइख़ इज़ाम की तरफ से अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी के सफ़ाकाना कत्ल की वाशिगाह मज़म्मत
اور تعزیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج اسلام آباد میں امام حسین کونسل کی مرکزی انتظامیہ کا اجلاس کونسل کے صدر مشرف کی اجلاس میں علامہ مرحوم کی دین خدمت زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انجمن اسناء عشرہ و اتحاد بین المسلمین نے بھی علامہ عارف الحسینی کے سنگدلانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس واقعے پر گہرے افسوس اور غم کا اظہار کیا ہے۔ لاہور شیعہ سنی کنونشن میں مختلف قراردادوں کے ذریعے باہمی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے علامہ عارف حسین الحسینی کے بھائیمانہ قتل شدید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قائدانہ صلاحیتیں عبادات اور ریاضت اور خلوص و تقوی کی ظاہری صفات سے عام آدمی بھی آشنا ہے، لیکن یہ آپ کی شخصیت کا صرف ایک رخ تھا۔ شخصیت کا دوسرا رخ آپ کے روحانی کشف و کرامات تھے، جن پر وقت کی دبیس تہوں کا پردہ پڑا رہا۔ آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے سچے پیروکار اور ائمہ اطہار کی سیرت کا حقیقی نمونہ تھے۔ آپ جہاں تقوی و ریاضت کے عظیم درجے پر فائز تھے، وہیں اخلاق کی بلندیوں کو سر کرنے کے بعد کروڑوں دلوں کے فاتح بن چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی شہادت پر اپنے پرائے سب گریاں گناہ ہوئے۔ تاریخ نے یہ بات اپنے دامن میں محفوظ کر لی ہے کہ اس ملکوتی انسان کی مظلومانہ شہادت پر نہ صرف گریباں چاک ہوئے بلکہ چاہنے والوں نے پتھروں سے اپنے سر پھوڑ لیے۔ کچھ کے اعصاب جواب دے گئے اور چندہ نے آپ کے بغیر زندگی کو بے مقصد گردان کر خود کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ امریکہ، تمام استعماری طاقتیں، تمام اسلام دشمن افراد اور ممالک ہمیشہ اس کوشش کے اندر رہے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا داعی ہے یا اتحاد پیدا کر سکتا ہے یا وہ آگے جا کر ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، ان طاقتوں کے مقاصد، ان طاقتوں کے جو پروگرام ہیں ان کو تہبارہ کر سکتا ہے، تو وہ اس شخص کو زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے پھر وہ منفی طریقے استعمال کرتے ہیں اور منفی طریقے استعمال کرنے کے بعد ان کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس خاص طور پر 20 سال کے دورانیہ کے اندر جتنے ایسے افراد ہیں جو عظیم قائدین میں جن کا شمار ہوتا رہا ہے، بیرون طاقتوں نے اپنے افراد کے ذریعے سے، اپنی ایجنسی کے ذریعے سے ان کو وقت سے پہلے جو ہے وہ شہید کرایا گیا، وقت سے پہلے جو ہے انہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ انہوں نے اور موقع دیا گیا ان کو، اگر یہ اور کام کاج کرتے رہے تو جب امت مسلمہ ایک کٹھی دے کے ایک پلیٹ فارم پر، تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ان طاقتوں نے انہیں شہید کر کر بزور زام اپنے گما کے اعتبار سے ایک مقصد حاصل کیا ہے، لیکن شہید جب شہادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ مرا نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے پیچھے ایک پیغام جو چھوڑ دیا کرتا ہے، اور پیغام آنے والے افراد کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوتے رہتے ہیں، اور وہی پیغام جو ہے شہادت کے بعد بھی جاری اور ساری ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ایک پلیٹ فارم اکٹھی ہو جائے۔ علامہ شہید علیہ الرحمہ نے اپنے خطبات کے اندر، اپنے تقاریر کے اندر اور اپنے مکتوبات کے اندر وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ
ان کے پروگراموں کو، ان کے مقاصد کو، جس انداز سے وہ کام کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے، وہ آپ نے اپنے کردار سے جو ہے وہ بعد میں آنے والے افراد کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک یہ امریکہ اس کے استعماری پروگرام، اس کے ہواری، اس کے حلیف مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہیں گے تو اس کی ضروری ہے کہ جو پیغام حسینی ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ یزید نے بڑی کوششیں کی، بڑا طاقتور تھا، اس کا قوت اس کے پاس، اختیار اس کے پاس تھا، اقتدار اس کے پاس تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جیسے میدان کربلا کے اندر اکیلے تنہا جو ہے اس یزید کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح آج مسلمان بھی آج کے موجودہ جو یزید ہیں ان کا مقابلہ بھی اسی انداز سے کریں جو پیغام علامہ عارف حسین شہید نے ہمیں دیا ہے۔ اس کا وقار تو نے، ملت کی بات کرنا رکھا شعار تو نے، پیش نگاہ رکھا اس کا وقار تو نے، ملت کی بات کرنا رکھا شعار تو نے، ہر بات کی سمجھ کر اے عارف الحسینی، اے عزم کے سمندر، اے عارف الحسینی۔ ہے ظلم دین سے ہٹ کر خود کو امان دینا، ہے رشک زندگانی مولا پہ جان دینا، ہے ظلم دین سے ہٹ کر خود کو امان دینا، ہے رشک زندگانی مولا پہ جان دینا، تھا یہ بھی تجھ کو ازبر اے عارف الحسینی، اے عزم کے سمندر، اے عارف الحسینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ذوبوا فی الامام خمینی کما ہوا ذابا فی الاسلام. شہید باقر الصدر کا یہ فرمان، جس کا معنی یہ ہے کہ امام خمینی میں اس طرح جذب ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام میں جذب ہو گئے. اس فرمان کی مجسم تصویر جو ہے وہ علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید نظر آتے ہیں. خود امام خمینی جو ہیں وہ اس 20ویں صدی میں اسلام کی شناخت بن کر ابھر کر سامنے آئے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا میں غیر الہی اور مادی نظام اپنی پوری قوت میں تھے، اپنے پورے جوبن پہ تھے، اور عالم اسلام میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب اور خیال وہم و گمان کی وادیاں میں ہچکولے لے رہا تھا. اور کسی کو یہ وہم و گمان نہ تھا کہ اسلام بھی ایک طاقت بن کر ابھر سکتا ہے. لیکن تخمین زن کی اس وادی سے امام خمینی نے اسلام کو نکالا اور یقین، باور، استدلال اور منطق کی دنیا میں لا کے یہ ثابت کیا کہ اسلام یقیناً ایک طاقت ہے، اور اسلام ہی در حقیقت انسانیت کا حقیقی حل ہے. انسان کی زندگی کے تمام تر شعبوں کے لیے، دنیا ہو یا آخرت، اسلام ہی حقیقی لائعمل ہے. نتیجتاً ایسے زمانے میں کہ جب دنیا مادی نظاموں کے شکنجوں میں سسکیاں لے رہی تھی، اور نظام یہ سیاسی نظام اور غیر الہی اور مادی نظام دنیا کو اس طرح اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے کہ لوگ واقعاً توحیدی افکار سے خالی تھے. اب جب امام خمینی کے نظریے اور امام خمینی کی کاوشوں کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ ایک اسلامی قوت دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آئی، اور نہ فقط یہ نظریہ اپنی جگہ پر پابرجا ثابت ہوا، اسلام ایک دین کے طور پر، ایک اسلامی سیاسی نظام کے طور پر جب ابھر کر سامنے آیا، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پوری دنیا سے عالم اسلام کے ماننے والے، عالم اسلام کے رہنے والوں نے امام خمینی کو اپنا مرجع، اپنا ماوا تسلیم کیا. ایسے ہی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر فرزند خمینی، شمع حسینی، علامہ سید عارف حسین الحسینی امام خمینی کے بالکل کردار کا پرتو بن کر سامنے آئے. جیسے امام خمینی نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی شخصیت اور اپنے الہی افکار کو عالمی سطح پر منوایا، شہید کے پاک کردار نے، شہید کی بصیرت نے بہت ہی کم عرصے کے اندر پاکستان میں استعمار کو مجبور کر دیا کہ استعمار اپنے مادی مفادات کے تحفظ کے لیے علامہ سید عارف حسین کو اپنے راستے سے ہٹا دے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں پاکستان کا ہر مسلمان، وہ شیعہ ہو یا سنی، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ شہید کے گرد گرد پروانوں کی طرح جمع ہونے لگے. بس یہی وہ کھٹکا تھا جو استعمار نے محسوس کیا کہ اگر یہ شخص اس خطے کے اندر کوئی الہی، کوئی اسلامی تحریک کے احیاء اور کسی طاقت بطور طاقت بن کر ابھرا، تو یقیناً استعمار کے مفادات اور شیطانی قوتوں کے مقاصد جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، ان کے ارادوں پر پانی پھر جائے گا. نتیجتاً انہوں نے شہید کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مذموم سازش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہید ہم سے رخصت ہو گئے. لیکن اقبال کا وہ شعر اس موقع پہ یاد آتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس لفظ شہادت کا اس شعر میں استعمال اقبال جیسے شاعر سے یقیناً اس کی مراد شہادت کا قرآنی مفہوم ہے، قرآنی معنی ہے،
پس شہادت کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ مومن کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دے، اور شہید نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھایا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی رضا کے رستے پہ قائم و دائم رہتے ہوئے دنیا میں اعلائے کلمۃ الحق کے لیے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، عالم اسلام کی عظیم شخصیت شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران کے مقدس شہر قم میں ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں شہر قم میں موجود مختلف ملکوں کے دینی طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 2 نشستوں پر مشتمل اس سیمینار میں حجت الاسلام غلام عباس رئیس، علامہ جواد، حجت الاسلام مہدی ہادوی سمیت کئی شخصیات نے خطاب کیا۔ سن 80 کی دہائی میں جب انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ دنیا کے نقشے پر چمکنے اور دمکنے لگا، تو عین اس زمانے میں سرزمین پاکستان پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حقیقی شاگرد علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنے قائد و رہنما کی سیرت و کردار اور افکار و نظریات پر عمل کرتے ہوئے اپنے علاقے میں قرآن و سنت کے پرچم کو بلند کر کے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ علامہ شہید عارف حسین حسینی یوں تو اپنی طالب علمی کے دور سے ہی ایک ہونہار طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کا درد اور فکر رکھنے کے علاوہ اس کو سنوارنے کا بھی عزم رکھتے تھے، لیکن جب آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت سے ملے تو آپ کا یہ عزم محکم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے اسلامی فکر رکھنے والے علماء، دانشوروں اور مجاہدین نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات اور ایران کے اسلامی انقلاب کے افکار و نظریات کو اپنا مرکز و محور قرار دیتے ہوئے اپنے اپنے خطوں اور علاقوں میں اسلامی معاشرے کے قیام کی جد و جہد کو تیز تر کر دیا۔ بتاؤ 16ویں برسی یہ کس کی آئی ہے؟ تو وہی جو قوم کے ہر درد کو سمجھتا تھا، وہی جو قوم کے ہر درد کو سمجھتا تھا، جو بے نواؤں کی آواز پہ لپکتا تھا، جو دل کے ساتھ ہر ایک قلب میں دھڑکتا تھا، جو دل کے ساتھ ہر ایک قلب میں دھڑکتا تھا، تو وہی جو قوم کا ہمراز بن گیا تھا، وہی جو ہر جوان کی آواز بن گیا تھا، وہی جو ہر جوان کی آواز بن گیا تھا، وہی اس کی زیز کٹی کارزار کی صورت کھٹک رہا تھا، جو دشمن کو خار کی صورت اور چمک رہا تھا جو نصف النہار کی صورت، وہ جس کی دین کی خدمت میں زندگی گزری، وہ جس کی شوق شہادت میں زندگی گزری، تو سلام مرد مجاہد تمہاری ہستی پر، سلام مرد مجاہد تمہاری ہستی پر، سلام عابد و زاہد تمہاری ہستی پر، سلام رہبر راشد تمہاری ہستی پر، ہمیشہ فکر میں تھے قوم کی بھلائی کی، ہر ایک کام پہ امت کی رہنمائی کی، ہر ایک کام پہ امت کی رہنمائی کی، تو یہ ہے شہید کا پیغام پوری امت کو۔ مولانا فرمایا کہ یہ ہے شہید کا پیغام پوری امت کو، بناؤ کھیل نہ تم تو ہے اتحاد کی حالت ہماری کو، یہ ہے شہید کا پیغام پوری امت کو، ہے اتحاد کی حاجت ہماری ملت کو، زمانہ تم سے سبق سیکھے بھائی چارے کا، جو ایک ہو
को, बनाओ घर नौजवानों का जेल खानों को, जगाओ ख्वाबे तगाफुल से नौजवानों को, मिटा दो जुल्म के बानी सब ठिकानों को, और वो मस्जिदों में चलाएंगे गोलियां कब तक, हमारे खून से खेलेंगे होलियां कब तक, वो मस्जिदों में चलाएंगे गोलियां कब तक, हमारे खून से खेलेंगे होलियां कब तक। तो 1000 बार सलामी तेरी जलालत पर कि नाज करती है उम्मत तेरी क़यादत पर, बहाए गैरों ने आंसू तेरी शहादत पर, और हुआ शहीद कि आलिम था और हुसैनी था, वो अपने वक्त का एक दूसरा खुमैनी था। हुआ शहीद जिंदा है। 1000 बार सलामी तेरी जलालत पर कि नाज करती है उम्मत तुम्हारी तेरी क़यादत पर, बहाए गैरों ने आंसू तेरी शहादत पर, हुआ शहीद कि आलिम था और हुसैनी था, तू अपने वक्त का एक दूसरा खुमैनी था। तो करेंगे जिक्र बसद एहतराम आलिम का, जहां से मिट नहीं सकता है नाम आलिम का, रहेगा जिक्र सदा सुबह शाम आलिम का। नदीम साहिब किरदार मर नहीं सकते, शहीद आपके अफकार मर नहीं सकते। शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी उन हस्तियों में से थे जिन्हें खुदावंद आलम ने क़यादत ही के लिए पैदा किया था। आपकी ज़ात में वो तमाम सिफ़ात मौजूद थे जो एक कायद और रहनुमा में ज़रूरी होते हैं। आप उन तमाम बुराइयों से भी पाक थे जो बाइस नफ़रत व कराहत होती हैं। आप खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, फ़हम फरासत, अक़्ल व तदब्बुर, अज़्म व इरादे की मजबूती और मामला फ़हमी जैसे सिफ़ात से मुज़य्यन थे। सखावत व शुजाअत, इज़्ज़त नफ्स और हमदर्दी के महासिन, जुरत व साबित कदमी और हौसला मंदी नीज़ सही तनकीद को बर्दाश्त करने का मादा आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। उस मशवरों को कबूल करने, अपनी किसी बात पर खामखा जिद न करने और हक़ व सदाकत पर और अज़्म मुहकम के साथ डटे रहने की भरपूर सलाहियत मौजूद थी। आप अपनी रियाजत व तक़वा, ईमानदारी और दयानतदारी नीज़ मेहनत व जाँफशानी की वजह से ख़ास व आम बिलखुसूस नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। यही वजह है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म आपको अपना आइडियल करार देते थे और आपकी तरह इबादत व रियाजत और दुआ व मुनाजात के रास्ते को अपनाने की कोशिश करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी आलमी फ़िक्र के हामिल थे। वो आलम इस्लाम के बारे में सोचते थे। वो मुसलमानों को आपस के छोटे छोटे की बजाय मुत्तहद होकर दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करने की दावत देते थे। उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ बुलाया ताकि मुसलमान अपने छोटे छोटे फ़ुरूई इख्तलाफात को भुलाकर एक प्लेटफार्म के ऊपर मुत्तहद हो जाएं। शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी एक हमागीर शख्सियत के हामिल थे। वो न सिर्फ ये कि मुसलमानों के मुआशरती मसाइल की तरफ मुतवज्जे थे और उनको हल करने के लिए कोशिश करते थे, बल्कि मुसलमानों की मानवी और रूहानी ज़िंदगी की तरफ भी तवज्जो फरमाते थे। ख़ुद शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसके अंदर रूहानियत और मानवियत पाई जाती थी। वो सीरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पर चलने वाले एक ऐसे आलिम दीन थे कि जिनकी ज़िंदगी सब मुसलमानों के लिए मशअल राह है। यही वो खसूसियतें, यही वो फजीलतें थीं कि जिनकी वजह से दुश्मनान इस्लाम ने आपको शहीद किया, और दुश्मन ये सोच रहा था कि आपकी शहादत से उन्होंने तारीख़ इस्लाम के एक बाब को ख़त्म कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि शहीद हुसैनी के अफ़कार आज भी ज़िंदा हैं और आज भी फ़र्जंदान कुरान व सुन्नत और फ़र्जंदान शहीद हुसैनी और फ़र्जंदान इस्लाम उनके अफ़कार से मशअल राह लेते हुए दुनिया के अंदर उनके पैगाम को फैला रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को उनकी रविश के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
شہید علامہ عارف حسین حسینی کو خداوند عالم نے اخلاق و محبت کے اعلیٰ ترین جوہر سے آراستہ کیا تھا۔ یہ آپ کی خلیق اور مہربان شخصیت ہی کا اثر تھا کہ آپ انتہائی کم عرصے میں ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ ہر انسان کے کچھ واضح اور نمایاں صفات و خصوصیات ہوتے ہیں جو بعض اوقات اس کی شخصیت کے تعارف اور شناخت میں سر فہرست قرار پاتے ہیں۔ خندہ پیشانی، خوش اخلاقی اور تواضع و انکساری شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت میں سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ اسی بنا پر جو بھی شخص آپ سے ملنے جاتا آپ اس سے اس انداز سے ملتے کہ ہر ملنے والا یہ محسوس کرتا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اسے جانتے ہیں۔ ملنے جلنے کے دوران ہمیشہ سلام کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جاتے۔ اس عمل میں آپ چھوٹے بڑے اور امیر و غریب کے درمیان کسی قسم کی تفریق روا نہ رکھتے۔ جو بھی ملاقات کے لیے آتا اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 1988 کو پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے عظیم علمبردار اور ملت جعفریہ پاکستان کے رہنما علامہ شہید عارف حسین الحسینی کو عالمی سامراجی ایجنٹوں نے اپنے ایک مذموم سازش کے تحت پشاور میں گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ ناظرین، شہید کی برسی کی مناسبت سے اس خصوصی پروگرام میں ہم اس شہید والا مقام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور اتحاد بین المسلمین کے بارے میں آپ کی کوششوں کا جائزہ لیں گے۔ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی 25 نومبر 1946 کو پاک افغان سرحد پر واقع ایک گاؤں پیواڑ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح کے علاقے میں کسی بھی نومولود کے بارے میں یہ تصور بھی محال تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں عالمی سطح پر ایک پہچان اور بڑا نام بن جائے گا اور وہ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے دن رات ایک کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس قدر معروف ہو جائے گا کہ لوگ اس سے مسیحائی چاہیں گے۔ شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں اور کرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پارا چنار سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے پارا چنار میں نئے شروع ہونے والے دینی مدرسے جعفریہ میں داخلہ لے لیا اور دینی علوم کے اصول میں کوشاں ہو گئے۔ مدرسہ جعفریہ کے زمانہ طالب علمی میں آپ کے تقوی اور عبادت کو دیکھ کر بزرگوں نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا، یہ طالب علم مستقبل میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوگا۔ مدرسہ جعفریہ میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آپ نجف اشرف میں 6.5 سال تک زیر تعلیم رہے اور نجف اشرف کے عظیم دینی اور تربیتی ماحول میں بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ نجف اشرف میں آپ نے حضرت امام خمینی، شہید آیت اللہ مدنی، آقائے علی نائینی، سید رضا برقعی اور آقائے دعائی جیسے بڑے صاحب علم افراد سے فیض حاصل کیا۔ نجف اشرف کے قیام کے دوران عبادات کو خصوصی اہمیت دینا آپ کی فطرت کا جزو بن گیا اور یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک قائم رہا۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا آپ کا معمول تھا۔
آپ نے نجف اشرف کے قیام کے دوران 20 سے زائد مرتبہ کربلا کی پیدل زیارت کا شرف حاصل کیا۔ 1973 میں آپ نجف اشرف سے پاکستان تشریف لائے اور شادی کے بعد 1974 میں دوبارہ نجف اشرف جانا چاہا تو عراقی حکومت نے آپ کے عراق داخلے پر پابندی لگا دی۔ علمی تشنگی اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی کے ہجر نے آپ کو پاکستان میں چین سے نہ رہنے دیا اور آپ 8 ماہ بعد قم المقدسہ تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ پارا چنار کے مخصوص حالات اور مدرسہ جعفریہ میں اساتذہ کی شدید کمی کی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی 1977 میں واپس پاکستان آ گئے۔ آپ نے پارا چنار میں نہ صرف ایک مدرس کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کی بلکہ معاشرے کی اصلاح کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ آپ نے کرم ایجنسی کے نامساعد حالات میں تاریخ ساز کردار ادا کیا اور حق کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے آپ کو کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ 29 اگست 1983 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد علامہ مفتی جعفر حسین کی رحلت کے بعد آپ کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی قیادت کا منصب عطا ہوا، جس پر آپ اپنی شہادت یعنی 5 اگست 1988 تک فائز رہے۔ امت مسلمہ کے تمام قائدین نے ہمیشہ اس امر کی دعوت دی ہے کہ امت مسلمہ ایک جھنڈے تلے جمع ہوتی رہے، اور چنانچہ علامہ عارف حسین شہید نے بھی یہی پیغام عطا کیا، اور امت مسلمہ کے اندر وحدت فکر کے اعتبار سے ان کی کوششیں وہ قابل تعریف اور قابل تحسین رہی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اگرچہ فکری اعتبار سے، مسالک کے اعتبار سے مختلف افراد پائے جاتے ہیں، لیکن تمام مذہبی رہنماؤں نے، مذہبی قائدین نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے عقائد اور مذہب میں رہتے ہوئے وحدت فکری کا عمل مظاہرہ کریں، اس لیے کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کر دی جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں۔ اور علامہ عارف حسین شہید نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ جب ہم ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے تو کفر اور استعماریت جو ہے کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس وقت جو خاص طور پر امریکہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو مفتوح کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ امت مسلمہ کے افراد بھی اور تمام حکمران جو ہیں وہ بھی ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور من حیث المجموع جو مقابلہ کرے گا ان کا، تو انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح آج بھی مسلمان فتح و کامرانی سے ہمکنار رہیں گے۔ خالق کائنات نے مختلف استعداد، قابلیت اور خوبیوں کے حامل افراد پیدا کیے ہیں، اور ان افراد میں سے علامہ عارف حسین شہید بھی تھے، جنہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے اپنے ارد گرد ایک حلقہ قائم کیا، اور اس حلقے کو قائم کرنے کے بعد وہ اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں، اور پیغام جو تھا وہ امت مسلمہ ہی کا تھا کہ ہم سنی اور شیعہ کے عقائد کے پر قائم رہتے ہوئے بھی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالم اسلام کے اندر بھی ہم اپنا وہ کردار ادا کریں جو ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔
پاکستان کی تاریخ میں علامہ سید عارف حسین الحسینی ایک ایسے عالم دین اور رہنما تھے جنہیں ہم حقیقی اسلامی رہنما اور اسلام کا درد رکھنے والے سچے مومن کہہ سکتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، آج شیعہ یا سنی جن مصائب میں مبتلا ہیں وہ مغربی سامراج کے پیدا کردہ ہیں۔ علماء کرام کو شیعہ سنی اختلافات سے بالاتر ہو کر مغربی نظام حکومت، علاقائیت اور مادی تعصبات کے خلاف مشترکہ آواز اٹھانی چاہیے۔ خداوند عالم نے آپ کے سینے میں اسلام محمدی کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور انہیں اسلام کی پاسداری کی تمام تر صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ شہید سید عارف حسین الحسینی نے اپنے مختصر 4 سالہ دور قیادت میں پاکستان کے اندر ایک وقت میں کئی محاذوں پر جنگیں لڑیں۔ انہوں نے اس وقت آمریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جب بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے حلق میں زبانیں دھنس چکی تھیں۔ آپ نے ایسے وقت میں سامراجیت اور امریکہ کو للکارا جب دنیا پر خوف و ہراس مسلط تھا۔ آپ نے استعمار اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد بین المسلمین کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے تمام سامراجی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے پاکستان میں موجود مختلف اسلامی جماعتوں کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی اور اس طرح پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے امریکہ کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا، امریکہ کی اسلام دشمنی کسی ثبوت کی محتاج نہیں بلکہ دنیا کا ہر اہل نظر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ امریکہ عالم اسلام کا بدترین دشمن ہے اور دور حاضر میں اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا اپنے ضمیر سے غداری ہے۔ ایک طرف دوست علامہ عارف حسین الحسینی کے وجود بابرکت سے فائدہ اٹھا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن اس طاق میں تھا کہ وہ کس طرح اتحاد بین المسلمین کے اس عظیم دائی اور سامراج کے دشمن کو اپنے راستے سے ہٹائے۔ آخر کار دشمن نے اپنا وار کر دیا اور یوں 5 اگست 1988 کی دم صبح علامہ عارف حسینی جامعۃ المعارف اسلامیہ پشاور میں ایک شقی القلب کے ستم کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ امریکہ، تمام استعماری طاقتیں، تمام اسلام دشمن افراد اور ممالک ہمیشہ اس کوشش کے اندر رہے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا داعی ہے یا اتحاد پیدا کر سکتا ہے یا وہ آگے جا کر ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، ان طاقتوں کے مقاصد، ان طاقتوں کے جو پروگرام ہیں ان کو تہبارہ کر سکتا ہے تو وہ اس شخص کو زیادہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے پھر منفی طریقے استعمال کرتے ہیں اور منفی طریقے استعمال کرنے کے بعد ان کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس خاص طور پر 20 سال کے دورانیے کے اندر جتنے ایسے افراد ہیں جو عظیم قائدین میں جن کا شمار ہوتا رہا ہے، بیرون طاقتوں نے اپنے افراد کے ذریعے سے، اپنی ایجنسی کے ذریعے سے ان کو وقت سے پہلے جو ہے وہ شہید کرایا گیا، وقت سے پہلے جو ہے انہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ انہوں نے اور موقع دیا گیا ان کو، اگر یہ اور کام کاج کرتے رہے تو جب امت مسلمہ ایک اکٹھی رہے گی ایک پلیٹ فارم پر تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس لیے ان طاقتوں نے انہیں شہید کر کر بزور زام اپنے گناہ کے اعتبار سے ایک مقصد حاصل کیا ہے، لیکن شہید جب شہادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ مرا نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے پیچھے ایک پیغام جو وہ چھوڑ دیا کرتا ہے، اور پیغام آنے والے افراد کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوتے رہتے ہیں، اور وہی پیغام جو ہے شہادت کے بعد بھی جاری اور ساری ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ایک پلیٹ فارم اکٹھی ہو جائے۔ علامہ شہید الرحمہ نے اپنے خطبات کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر اور اپنے مکتوبات کے اندر وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ان کے پروگراموں کو، ان کے مقاصد کو، جس انداز سے وہ کام کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے، وہ آپ نے
اپنے کردار سے جو ہے وہ بعد میں آنے والے افراد کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک یہ امریکہ اس کے استعماری پروگرام، اس کے ہواری، اس کے حلیف مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہیں گے، تو اس کی ضروری ہے کہ جو پیغام حسینی ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ یزید نے بڑی کوششیں کی، بڑا طاقتور تھا، اس کا قوت اس کے پاس، اختیار اس کے پاس تھا، اقتدار اس کے پاس تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جیسے میدان کربلا کے اندر اکیلے تنہا جو ہے اس یزید کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح آج مسلمان بھی آج کے موجودہ جو یزید ہیں ان کا مقابلہ بھی اسی انداز سے کریں جو پیغام علامہ عارف حسین شہید نے ہمیں دیا ہے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قائدانہ صلاحیتیں عبادات اور ریاضت اور خلوص و تقوی کی ظاہری صفات سے عام آدمی بھی آشنا ہے، لیکن یہ آپ کی شخصیت کا صرف ایک رخ تھا۔ شخصیت کا دوسرا رخ آپ کے روحانی کشف و کرامات تھے جن پر وقت کی دبیس تہوں کا پردہ پڑا رہا۔ آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے سچے پیروکار اور آئین اطہار کی سیرت کا حقیقی نمونہ تھے۔ آپ جہاں تقوی و ریاضت کے عظیم درجے پر فائز تھے، وہیں اخلاق کی بلندیوں کو سر کرنے کے بعد کروڑوں دلوں کے فاتح بن چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی شہادت پر اپنے پرائے سب گریاں کنا ہوئے۔ تاریخ نے یہ بات اپنے دامن میں محفوظ کر لی ہے کہ اس ملکوتی انسان کی مظلومانہ شہادت پر نہ صرف گریباں چاک ہوئے بلکہ چاہنے والوں نے پتھروں سے اپنے سر پھوڑ لیے۔ کچھ کے اعصاب جواب دے گئے اور چندہ نے آپ کے بغیر زندگی کو بے مقصد گردان کر خود کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ ناظرین، شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کی مناسبت سے اپنے تعزیتی پیغام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شخصیت کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ عارف حسین حسینی جیسے لوگوں کے لیے اس سے بڑی کوئی بشارت اور خوشخبری نہیں کہ وہ محراب عبادت سے معراج شہادت کا نظارہ کریں اور شیرینی شہادت سے وصل محبوب کا جام پئیں۔ ناظرین، آپ کی برسی کے موقع پر ہمیں امید ہے کہ آپ کے پیروکار آپ کے اتحاد بین المسلمین کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شہید کا یہ سلام تم پر، اے قائد دین و ملک و ملت، شہید کا یہ سلام تم پر، اے قائد غیرت و حمیت، شہید کا یہ سلام تم پر۔ تمہاری گھر بات گھر نصیحت ہے، مشعلے راحت دل، تمہاری سیرت، تمہاری صورت، تمہاری مدغت بھی ہے عبادت۔
امام سے التجا کریں گے نصیب پگلی سی ہو قیادت شہید کا یہ سلام تم پر خطیب اعظم جمیل رضوی پھر ان کے بعد آئے مفتی جعفر عطا کیا پھر خدا نے غم کو تمہارے جیسا عظیم رہبر اب سے آگے ہماری قسمت شہید کا یہ سلام تم پر تمہارا مداح صرف جعفر اگرچہ تحریک میں نہیں تھا تمہارا مداح صرف جعفر رہا مگر ہم نوا تمہارا تمہارے کردار کی بدولت شہید کا یہ سلام تم پر اے قائد کاروان عظمت شہید کا